السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما رب زدني عملا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم دی حمد و ثنا بزرگی کبریائی تنہائی یکتائی بڑائی عبادت لائق ریاضت لائق وحدت لائق اللہ مالک العلام اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاکے درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مصطفیٰ امام کل ختم الرسل امام نبیہ شاہ رسولہ نیر تابہ امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامیوں تے صاحبو عزیز ساتھیو بزرگوں اور دوستو اللہ پاک دا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے سن مسلمان پیدا فرمایا
اور اس مالک دی مہربانی کہ جس نے سانو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرد بنایا، اور اس تو بڑھ کے اس دا احسان اور فضل ہے کہ اس نے ساڑی رہنمائی واسطے سانو جہنم کو بچان واسطے جنت رسہ دکھان واسطے اپنی مقدس اور مطہر کتاب قرآن مجید جیسا تحفہ عطا فرمایا۔ اللہ پاک کو دعائے ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے اید نال محبت کر کے اید تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر میں اعلان کیتا سی کہ آئندہ خطبہ جمعہ دے اندر بیان کیتا جائے گا ہم تقلید کیوں نہیں کرتے۔ تقلید اصل دے اندر محدثین نے جو ایدی تعریف بیان کی تھی ہے، ایدے الفاظ جڑے نے اس طرح نے کہ التقلید آخذ القول من غیر معرفت دلیل ہی، کسی بات نو قبول کرنا، کسی قول نو قبول کرنا بغیر او دی دلیل دے جانیا ہویا۔ العمل بقول الغیر من غیر حجت، بغیر حجت دے بغیر دلیل دے کسی دے قول دی اتے عمل پیرا ہو جانا انہوں تقلید کیا جاندہ۔ بغیر دلیل جانیا، بغیر حجت دا سوال کیتے ہیں۔ اہل الحدیث دے نزدیک اگر کسی دی بات نو تسلیم کیتا جا سکتا ہے، قابل حجت اور قابل عمل بنایا جا سکتا ہے، او دے اندر وہ خوبی ہونا ضروری ہے کہ وہ معصوم عن الخطا ہوئے۔ جیڑی ہستی معصوم عن الخطا ہے او دے کولو نہ دلیل دا سوال کیتا جاندہ ہے، نہ حجت دا سوال کیتا جاندہ ہے۔ جیڑی ہے ہی سراپا ہدایت ہے اور او دے کولو غلطی دی گنجائش بھی کوئی نہیں، اوتھے دلیل دا سوال نہیں بندہ۔ اس واسطے ساڈا عقیدہ کہ اللہ دی زمین دی اتے بالاتفاق جیڑی ہستی جنہاں نو کولو دلیل دا سوال نہیں کیتا جا سکدا، جڑے معصوم عن الخطا نے اور سراپا ہدایت نے، وہ اللہ دے پیغمبر اور اللہ دے رسول نے، اور ساڑھے واسے راہبر اور رہنما جو ہستی ہے آمنہ دلال امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک اور مقدس ہستی۔ حضرات اسی کلمہ پڑھیا اور مسلمان بنے، کلمے دے اندر دو چیزاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو دو بندہ اس بات دی گواہی دے لیندہ ہے وہ اسلام دے اندر داخل ہو جاندہ، انہیں اللہ نو اپنا الہ من لیا اور آمنہ دلال علیہ السلام نو اپنا رسول راہبر تے رہنما من لے۔ ہن نبی علیہ السلام نے جس چیز دی طرف رہنمائی فرمائی، رسول اصل دی اندر پیغام لے کے آنے والا ہوندہ ہے۔ جس طرح ایک پیغمبر دا معنی
پیغام دینے والا، رسالت ایک منصب ہے، تاج ہے اللہ دی طرفوں، لیکن ایدہ معنی تے مطلب تے مقصد ہے کہ لوگاں دی رہنمائی کیتی جائے، لوگاں نو اللہ دے نال ملایا جائے۔ رسول دی ایک ڈیوٹی ہوندی ہے کہ لوگاں نو جنت دا رستہ دکھلائے اور جہنم دے رستے تو روکے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی اس ڈیوٹی نو بالکل احسن انداز نال ادا فرمایا ہے۔ ساڈا عقیدہ بھی ہے، ساڈا ایمان بھی ہے، ساڈا اعمال بھی نہیں۔ امت دے اندر دو چیزاں قرآن نے بیان فرمایا، اطیع اللہ و اطیع الرسول، ایک اللہ دی اطاعت، ایک اللہ دے رسول دی اطاعت، یعنی قرآن مجید اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس تو آگے زمانے دی تبدیلی تو بعد جویں جویں حالات بدل دے جان، دنیا دے اندر نئی چیزاں دا وجود ہوندا جائے، تے کئی چیزاں ایسیاں، کئی معاملات ایسے پیش آ جاندے نے جنہاں دا وجود پہلے نہیں، تو او دے واسطے نبی علیہ السلام دی حدیث دی روح دے نال ایک ہے اجماع امت، یعنی جدے اتے تمام امت دے مجتہدین جمع ہو جان۔ اور چوتھی چیز ہے اجتہاد، جنہاں نو قابل حجت بنایا جاندہ۔ قرآن مجید لا ریب کتاب ہے، ایدے اندر کسے بھی مسلک، کسے بھی جماعت نو شک شبہ نہیں، اے اللہ دی طرفوں ہدایت بن کے آئی ہے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام دی طرفوں آسمانی صحیفہ اے نبی علیہ السلام نو موجدے دے طور تے عطا فرمایا گیا۔ ہر عیب تو پاکے، ہر نقص تو پاکے، کیونکہ اے دی حفاظت اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے ذمے لے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام دی حدیث قابل حجت بھی ہے، قابل دلیل بھی ہے، جنت دا رستہ بھی ہے، اور زندگی گزارندہ احسن طریقہ بھی ہے۔ ایدی بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے بندیاں دے ذریعے حفاظت فرمائی ہے۔ ایک ایک حدیث واسے محدثین نے دور دراز تک دے سفر کر کے نہ صرف احادیث نو جمع فرمایا، بلکہ اونا دے بیان کرنے والیاں دے حالات زندگی دے بارے اندر بھی ریسرچ کیتی ہے، تلاش کیتا ہے اے بندہ اس قابل ہے کہ دی بات نو قبول کیتا جائے یا اے دی بات نو نہ قبول کیتا جائے۔ او دے کردار دے حوالے نال، او دے اخلاق دے حوالے نال اللہ نے اپنے بندیاں دیاں ڈیوٹیاں لگائیاں، اور اونا نے اس محنت اور کاوش نو ادا کر کے امت دی اندر ایک صاف اور بہترین نبی علیہ السلام دا اسوہ حسنہ اور پیغمبر علیہ السلام دی احادیث اور سنت دا ذخیرہ میسر فرمایا۔ ہن تیسری چیز جیڑی میں گل کیتی ہے وہ ہے اجماع امت۔ اجماع امت ادو ضرورت پیندی ہے جدو کوئی معاملہ نبی علیہ السلام دی زندگی دے اندر پیش نہیں آیا، یا او دا وجود قرون اولا دے اندر نہیں، یعنی نبی علیہ السلام صحابہ کرام تابعین تبع تابعین دے دور دے اندر نہیں، اور وہ مسئلہ بعد دے اندر پیش آ جاندہ ہے، یا او دی وضاحت قرآن و حدیث دے اندر نہیں مل سکی، او دے بارے اندر مسئلہ درپیش ہوندہ ہے، تو او دے اتے نبی علیہ السلام تو بعد مسلمان نیکوکار
علماء مجتہدین کسے مسئلے دا حل نکال دیا ہویا جمع ہو جان، ایک علاقے یا ایک شہر دی بات نہیں، پوری امت دے لوگ جیڑے نے او دیتے جمع ہو جان اور اس مسئلے دا حل نکالن، جدو امت جمع ہو جائے پھر او بات قابل حجت اور قابل دلیل بن جم دی۔ تسی کہو گے کہ قرآن و حدیث تو ہٹ کے تسی تے کسے بات نو من دے ہی نہیں، تے پھر اجماع امت دا ظہور کتھوں ہو گیا؟ حضرات توجہ فرمائیے، اے اجماع امت بھی اصل دے اندر قرآن و حدیث دے اندروں ہی اخذ کیتی گئی۔ نبی علیہ السلام دی ایک حدیث ہے سنن ابن ماجہ دے اندر، پوری توجہ دے نال گل سنو گے انشاءاللہ بات سمجھ دے اندر آئے، اگر سو جاؤ گے تو گل اتوں دی گزر جائے۔ سنن ابن ماجہ دے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ دے کولو روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان امتی لا تجتمع علی ضلالۃ، میری امت دے لوگ کدے بھی گمراہی دی اتے جمع نہیں ہو سکتے، نبی علیہ السلام دا فرمان۔ اور ایک روایت دے اندر صحیح البخاری حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت دا ایک گروہ ہمیشہ حق دی اتے قابض رہے گا، یعنی ہمیشہ حق دی اتے رہے گا۔ تو جڑی چیز دی اندر امت جمع ہو جائے، معلوم ہے نبی علیہ السلام دے دو احادیث دے ذریعے، دو فرامین دے ذریعے کہ گمراہی دی اتے پوری امت کدے بھی جمع ہو سکتی، اور جس مسئلے دی اتے مجتہدین دے اندروں محدثین دے اندروں کسے ایک قوم نے اختلاف کیتا، او اجماع امت دے اندر آ سکدا، جدے اندر اختلاف پیدا ہو جائے وہ اجماع امت نہیں ہوندا۔ قرآن مجید دے اندر دیکھیے ایک مسئلہ ہے، کسے مسلمان عورت دا نکاح غیر مسلم نال ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ قرآن مجید نے بیان کیتا وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، حلائت باشر مشرک دیئے، عیسائی بھی یہ دے تو مبرر، اسی طرح یہودی بھی دے تو مبرر، یا آج دی برادری دے اندر سیکھے دے تو مبرر۔ تو اینا چیزاں دا نام لے کے، ہندوان دا نام لے کے قرآن و حدیث نے اینا دے کولو علیحدگی دا حکم نہیں دیتا۔ ایتھے ان اجماع امت دی ضرورت پیش آئی، تو علماء امت نے اس بات اجماع کیتا حتیٰ یؤمننا دے ہوتے، لفظ حتیٰ یؤمننا یعنی نبی علیہ السلام نے حتیٰ یوم یا قرآن نے حتیٰ یؤمننا دا لفظ بولیا، لہذا مانا ہے وے کہ جیڑا بھی بندہ اسلام نہیں لے آمدہ، مسلمان نہیں ہوندہ، او پاویں عیسائی ہوئے، پاویں یہودی ہوئے، پاویں سکھ ہوئے، پاویں ہندو ہوئے، پاویں مجوسی ہوئے، او دنال مسلمان عورت دا نکاح ہو سکدا۔ قرآن پاک نے چند رشتے بیان کیتے نے جنہ دی حرمت بیان فرمائے، اور آخر دیتے میں اختصار نال گل سمجھا کے اگے بات لے آنا چاہنا، قیمتی باتاں تو اڈے سمجھن والی۔ قرآن مجید نے آخر تے بیان فرمایا کہ ایک شخص دے نکاح دے اندر وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، دو پہنا ایک بندے دے نکاح دے اندر آ سکتی ہیں۔ ہن علماء امت نے اجتہاد کیتا اس معاملے دے اندر کہ عزت اور غیرت دا معاملہ ہے، تو پھپھی اور بھتیجی، خالہ اور بھانجی، اینا دوہاں دے بارے اندر علماء امت اس بات دے اندر جمع اور اتفاق کر دیئے کہ اینا نوی ایک شخص دے نکاح دے اندر رکھیا جا سکتا۔ دیگر چیزاں کئی ایسے معاملات، کئی ایسے مسائل، میں زیادہ وقت اس معاملے دے اندر نہیں گزارنا چاہتا، لیکن صرف دسنا مقصود ہے قرآن مجید، پیغمبر علیہ السلام دی حدیث اور اجماع امت جو میں تعریف کیتی ہے، جس مسئلے دا حل نکل دا نہ ہوئے
اور او دے اندر شک شبہ پیدا ہوندا ہوئے نظر آئے او دے تے اجماع امت ہو سکدا ہے، اور جس مسئلے دے اجماع امت ہو جائے او قابل حجت اور قابل دلیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی احادیث دی روشنی دے اندر معاملہ ہو جاندا ہے۔ آگے تیسری بات ہے اجتہاد، چوتھی بات ہے اجتہاد۔ اجتہاد کنوں کیا جاندا ہے؟ آج لوگاں نے اے دی تعریف غلط کر کے اصل دے اندر تقلید دا دروازہ کھولے۔ اجتہاد کیا جاندا ہے کہ کسی مسئلے دی سمجھ نہیں آ رہی، کوئی بندہ کسی عالم دین دے کولو نہیں جاندا علم دے بارے اندر کوئی مسئلہ پوچھ لیندا ہے، یا اس طرح سمجھو مثال دے طور تے گل جلدی سمجھ آئے، کوئی بندہ سفر دے اندر ہے تے سفر دے اندر پاکستان نہیں کوئی غیر ملک بھی ہو سکتا ہے یا غیر آباد جگہ بھی ہو سکتی ہے جتے انہوں رکنا پہ گیا ایمرجنسی یا قیام کرنا پہ گیا یا سیر تے گیا ہویا ہے، پہاڑی علاقہ قریب مسجد کوئی نہیں، انہیں نے نماز عشاء بھی پڑھنی ہے نماز فجر بھی پڑھنی ہے، سوچ دے پتہ نہیں قبلہ اس طرف ہے قبلہ اس طرف ہے قبلہ اس طرف ہے قبلہ اس طرف ہے، نہیں اندازہ لگا سکیا، لیکن نماز عشاء بھی ضروری ہے نماز فجر بھی ضروری ہے۔ اینا ساتھیہ دے اندر ایک بندہ باشعور ہے سمجھدار ہے، او دے کو نہ پوچھیا یار ہن اندازہ لگاؤ، اے مجتہد نے ہن اندازہ لگانا ہے، دلیل کوئی نہیں موجود لیکن انہیں اندازہ لگایا کہ یار ہو سکتا ہے اسی طرح منو انج لگتا ہے جویں اے سائڈ تے قبلہ ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ میرے اس معاملے نو سچیاں کر دے۔ سارے لوگاں نے نماز اس طرف منہ کر کیوں مجبوری ہے، ہن اے تو علاوہ ہور حل کوئی نہیں، نہ موبائل دے اندر میپ موجود ہے کہ جڑا کٹ کے دیکھ لین کہ قبلے دا رخ کیڑی طرف ہے، یعنی کوئی چیز موجود نہیں، تو اس بندے نے اجتہاد کیتا ہے، اندازہ لگایا، دلیل نہ ہون دے باوجود انہیں اندازہ لگایا معاملہ ایویں ہو سکتا ہے، معاملہ ایویں ہوئے گا، لوگاں نے نماز عشاء بھی ادا کر لی ہے نماز فجر بھی ادا کر لی ہے، ایتو تک رہا گنجائش ہے کیونکہ بات واضح طور تے معلوم نہیں، تو اللہ عالم بے مراد ہی اللہ ہی جاندہ معاملات دے بارے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے دی نیت نو دیکھے، انہوں نے نماز پڑھی ہے جس طرح مرضی منہ کر کے پڑھ لئیے، لیکن نماز تو پہلے یہ بندے باخبر نہیں کہ قبلہ کس طرف ہے، نماز فجر بھی پڑھی گئی نماز عشاء بھی پڑھی گئی، سورج نکل آیا جدو نماز ظہر دا ویلا آن والا ہے، اس سے پہلے سورج نے دس دیتا ہے، اطلاع کر دیتی ہے کہ میں مشرق دی طرفوں نکلے ہم مغرب دی طرف تو آڈا قبلہ ہے، پھر ایتھو تک را اجتہاد ہے، اگے اجتہاد نہیں کہ جدر راتی پڑھئے ادھر نوی منہ کر کے پڑھنا ہے، جتے مولوی صاحب تے صوفی صاحب نے دسیا ادھر نوی منہ کر کے پڑھنا ہے، بلکہ جدو دلیل واضح ہو جائے پھر اجتہاد تے چلیا جاندہ۔ پہلیاں دو ہو جان گیاں، نماز عشاء تے فجر جدر نوی منہ کر کے نے پڑھ لئیے، بے خبری دی وجہ تو یہ دو میں ہو گئی ہیں، لیکن جدو سورج دے ذریعے پتہ چل گیا کہ قبلہ کس طرف ہے، پھر نماز ظہر عصر اپنے قبلے دی طرف ہی پڑھی جائے گی، اگر قبلے دی طرف نہیں پڑھی جائے گی نہ صرف وہ دی نماز نہیں ہوئے گی بلکہ الٹا گناہگار تے مجرم ہوئے گا۔ گل کیوں ہے کہ جدو گل واضح ہو جائے اجتہاد دی طاقت ختم ہو جاندی ہے، دلیل جدو آ جائے پھر اجتہاد ختم ہو جاندہ ہے، اور قرآن نے بھی یہی بات کہی ہے جو میں آیا کریمہ پڑھی ہے ذرا سنیا جے توجہ دنال، اللہ ذوالجلال والاکرام فرمان دینے، اے میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو، فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرمان دینے، اللہ دے رسول دی مخالفت نہ کرو، اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو پیغمبر علیہ السلام نو رسالت دا منصب عطا فرمایا دی مخالفت نہیں کرنی، جدو تواڈے سامنے دلیل واضح ہو جاندی ہے پھر غیر دلیلیاں باتاں دے پیچھے نہیں چلنا، گمراہی دے پیچھے نہیں چلنا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جدو ہدایت واضح ہو جائے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ
غیر سبیل المومنین، پھر غیر مومنہ دے رستے نو اختیار نہیں کرنا۔ فرمایا نوَلِّهِ مَا تَوَلَّا، جڑا بندہ پھر دوسرے پاسے پھر داوے اللہ پاک فرماندے پھر اسی انہوں پھر دینے جڑا گھومن کیریاں دے اندر پیندا اسی انہوں پا دینے جڑے چکرہ دے اندر آنا چاہندا چکرہ دے اندر پا دینے کیونکہ شیطان اپنیاں ڈیوٹیاں نو پوریاں کردہ نہ پیا، اس شیطان گمراہی دے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اے اجتہاد دے اندروں اے معاملہ اتو تک را دور نکل گیا۔ لوگاں نے پھر بات آکی جدو مجتہد نے اجتہاد کر دیتا وے اے دی موجودگی دے اندر مینوں قرآن و حدیث دے کولو کوئی جناب نفع لین دی ضرورت نہیں، قرآن دے کولو رہنمائی لین دی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرات گمراہی دا دروازہ کھل گیا۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی نے جنہاں نے اعتقاد بنا لیا تقلید دے متعلق بغیر حجت دے بغیر دلیل دے انہاں کیا جدو مجتہد نے اجتہاد کر دیتا وے پھر اجتہاد دے اندر انہیں جو بھی کہہ دیتا وے او دے تو علاوہ جڑی او دی گل ہے وہی سچی ہے، باقی جنیاں بھی چیزاں ہون گیاں انہوں نے چھوڑ دیتا جائے گا، قرآن دے حکم نو چھوڑ دیتا جائے گا، یا او دے اندر طویل کیتی جائے گی، یا انہوں اس قول دیتے لایا جائے گا۔ اگر وہ قول اسی طرح ہی ہوئے گا امام دا معنی تے مطلب اسی طرح ہی نکلدا ہوئے گا، پھر قرآن دی آیت نو من لیا جائے گا، نہیں تے پھر انہوں منسوخ سمجھیا جائے گا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام دی حدیث سے متعلق ایسے خیالات ایسے پیغامات بنائے گئے، ایسے جناب پراپوگنڈا کیتا گیا۔ نبی علیہ السلام دی حدیث جڑی ہے اگر وہ دیتے میرے تیرے امام نے عمل نہیں کیتا، لوگاں دی رائے اے اگر امام نے عمل نہیں کیتا، امام دے قول دے اندر نہیں آئی، امام دے عمل دے اندر نہیں آئی، لہذا وہ حدیث جڑی ہے یا تے انہوں منسوخ کر دی سمجھیا جائے گا یا حدیث بالکل موضوع تصور کیتی جائے گی۔ حضرات موضوع تصور کرنوا سے اے جناب طریقہ کار ترینا کہ امام صاحب نے نہیں گل سنی یا امام صاحب نے عمل نہیں کیتا لہذا انہوں منسوخ سمجھیا جائے، لہذا انہوں موضوع قرار دیتا جائے، نہیں حضرات تقلید دا دروازہ اتو تک رہی ہے۔ اگر دلیل موجود نہیں دلیل دے طور تے کسے کو رہنمائی حاصل کر لینا کوئی جرم دی بات نہیں، لیکن جدو واضح دلیل آ جم دیئے اللہ دا قرآن اندہ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، واضح ہون دے باوجود قبلہ نہیں بدلیا، قبلہ رخ نہیں ہویا، فرمایا او بندہ جہنم دے اندر جائے گا جڑی بڑی بڑی ٹھکانے جگہ، ٹھکانے واسے بڑی بری جگہ، جڑے بندے نے اپنا یقین تے ایمانے بنا لیا کہ جڑی گل مجتہد نے دس دیتی ہے او دے تے پیچھے ہی چل دے رہو، او دی محنت تے کوشش بھی ہے، ایویں انہیں گل نہیں کی تھی۔ حضرات ائمہ دین نے بھی یہ بات کہی ہے نا ساڑھے معاملے دے اندر تسی انہیں محتاط ہو جایا جے، پہلے ویکھیا جے جڑے بندے نوے پتا ہے میں تو یہ دلیل کی تو حاصل کی تھی ہے، جڑا بندہ جاندہ اوہی میرے معاملے دے اندر میرے قول دیوتے فتوہ دوے گا، جڑے بندے نو پتہ ہی نہیں میں کیڑی دلیل دے نال معاملہ حل کیتا ہے۔ امام صاحب بھی کہندے گئے نے اذا صحل حدیث فہو مذہبی، اور صحیح حدیث میرا مذہب ہے، اس واسطے کائنات دے لوگوں اہل حدیث اس بات دا جواب دیندہ ہے ہم تقلید کیوں نہیں کرتے، او دی وجہ ہے کہ جدو اللہ دا قرآن ساڑھے کل موجود ہے، نبی علیہ السلام دا فرمان ساڑھے کل موجود ہے، اجماع امت ساڑھے کل موجود ہے، اجتہاد دا تھوڑا جا رستہ جڑا ضرورت دے طور تے استعمال کیتا جا سکتا ہے او ساڑھے کل موجود ہے، اسی اکھاں بن کے لکیر دے فقیر نہیں بن سکتے، او دی وجہ اللہ دے قرآن نے دی اس لفظائی نہیں کی تھی، اللہ دے قرآن نے دا تصور پیش نہیں کیتا، اللہ دے قرآن نے جدوں ہی بات کیتی ہے اے دے برعکس کیتی ہے۔ قرآن اندہ یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر و احسن تأویلا۔
ہم تقلید کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ قرآن دے اندر دا تصور موجود کوئی نہیں. قرآن دی طرف نہیں بلایا. فرمایا اطاعت کرو اللہ دی, اطاعت کرو رسول دی, اولی الامر دی. اور نالی فرمایا اگر تو اڈے اندر کوئی تنازع پہ جائے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, اجنا لفظاں نو لے کے لوگاں نو گمراہ کیتا جاندا ہے. حضرات ساڈا مشن ہے نہیں کسے بندے نو غلط کہنا یا کسے بندے دے بارے اندر ایسے الفاظ کہنا کہ جدے نال دے او دی دل آزاری ہوئے. ساڈا مشن رسالت ہے. اسی چاہنے ہیں لوگاں دی حق دی طرف رہنمائی کیتی جائے, ممبر رسول تے کھڑیا ہو کے ممبر دی ذمہ داری نو ادا کیتا جائے, نہ کسے نو ول فریب دینا نہ کسے نو دھوکا دینا ہے. اس واسطے حضرات قرآن دیا تاکہ اندیا نے فرمایا اطاعت کرو اللہ دی. اللہ دے لفظ نال بھی لفظ اتی آیا اور اسی طرح رسول دے لفظ نال بھی اتیو دا لفظ آیا. لیکن جدو اولی الامر دا لفظ آیا اللہ پاک نے لفظ اتیو نو نہیں لے آمدا بلکہ اشارہ کر دیتا ہے جڑے تواڈے حاکم نے جڑے تواڈے سربراہ نے انہاں دی بھی گل نو منے آ جائے. اور لوگاں نے دے تو مطلب مراد لے لیا. اب میں دین دی طرف اشارہ کیتا قرآن دے اندر. حضرات میں گل نو من لیا, آئے میں دین دی طرف بھی وقتی طور تے میں تسلیم کر لیا. تیری اس رائے نو اعلی حدیث دے اندر ادا وجود کوئی نہیں, سارے صحابہ دے اندر ادا وجود کوئی نہیں, تابعین دے اندر کسے نے کوئی دے بارے اندر گواہی نہیں دیتی. وقت دا حاکم ہی کیا گیا وے, وقت دا سربراہی کیا گیا وے. لیکن چلو من لیا ایندے تو مراد ائمہ دین ہی نے. لیکن قرآن نے گل کی کیتی ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, اگر مختلف فی مسئلہ پیش آ جائے ائمہ دی گل دیتے رہندیاں ہویا قرآن و حدیث نو نہیں چھوڑنا بلکہ فرمایا اولی الامر دی گل نو چھڑ کے اپنے سارے معاملے قرآن تے حدیث دی طرف لے جانے نے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. یہ کوئی عام مسئلہ نہیں, میرے رب فرماندے ایمان دا مسئلہ ہے. إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ, ایمان دا مسئلہ اے وے کہ اپنے معاملات نو چھوڑ کے اپنے اختلافات نو چھوڑ کے اللہ اور اس سے قرآن دی طرف آ جاؤ اللہ اس سے قرآن دے کولو مسئلہ پوچھ لو. اس واسطے حضرات جڑا بندہ اس بات دی دعوت دیندا کہ امام تو بغیر گزارا نہیں ہوندا, امام تو بغیر چھٹکارا نہیں ہوندا, انہوں جاننا چاہیے کہ رب دے قرآن نے اس بات دی دعوت دیتی ہے فیصل اللہ دا قرآن ہے یا پیغمبر علیہ السلام دا فرمان ہے. اور ائمہ دین دا اجتہاد جیڑا ہے یہ فیصل دے طور تے نہیں پیش کیتا جا سکدا. ائمہ دین دا قول جیڑا ہے اختلافات دے اندر فیصلے دے طور تے پیش نہیں کیتا جا سکدا بلکہ قرآن دا دوسرا مقام کی آندا ہے. فرمایا فلا ورب ربک لا یؤمنون, نہیں بولے سسی دا مدارا اللہ دے قرآن سن کے دل دے لہلہا جانا چاہیے. فرمایا فلا وربک لا یؤمنون, فرمایا سونیا محبوبہ تیرا رب ہوں دی قسم ہے میں انہی دیر تک رہنا لوگاں نو مومن نہیں مندا, ایمان والے نہیں مندا. اے مسئلہ ایمان دا دے, اے عام جہا مسئلہ نہیں دے. ایویں بندہ اے نہ کہ چلو جویں چلدا جتھے کو لگا ٹھیک لگا ہے. نہیں دعوت مشن رسالت دی دعوت جڑی ہے ایدی ذمہ داری اسی آپ پوری کرنی ہے. میرے تو اڈے ہوتے ذمہ داری ہے کہ اسی انو ادا کریے. اے دے اندر تکلیف آندی ہے تے کوئی پرواہ نہیں, مصیبتاں آندیاں تے کوئی پرواہ نہیں. اللہ دی قسم انبیاء کرام اگر اس چیز نو دیکھ دے کدی بھی میرے تواڈے تک دین تے شریعت دے معاملات نہ پہنچ دے. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نو تکلیفاں وی آئیاں, پیغمبر دے صحابہ نو تکلیفاں وی آئیاں, لیکن مشن رسالت نو بڑے آسان انداز دے نال انہاں نے ادا فرمایا. اس واسطے میری تیری بھی ذمہ داری ہے اسی اس ڈیوٹی نو مسلمان ہون دی وجہ تو ادا کر دے رہی ہے, امت خیر خواہ ہون دی وجہ تو انو ادا کر دے رہی ہے. قرآن کی اندر فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما.
قرآن نے فیصلے واسے نبی علیہ السلام دے فیصلے نو سرایا ہے، فیصلے نو اہمیت دیتی ہے پیغمبر علیہ السلام دے۔ فرمایا وہ بندہ مومن ایماندار نہیں ہو سکتا جڑا نبی علیہ السلام دے فیصلے نو آخری فیصلہ نہیں مندا، پیغمبر علیہ السلام دے حکم نو آخری حکم نہیں مندا۔ اگر دل دے اندر وہ تکلیف محسوس کر داوے اللہ دی قسم فرمایا تاوی ایماندار نہیں دے۔ اور سنو لوگو میں اپنے کولو گل نہیں کردا پیا، جیڑا بندہ بھی آج پیغمبر علیہ السلام دی سیرت نو چھوڑ کے تکلیف دے پیچھے چلدا پیا، میں او دے کولو سوال کرنا چاہنا۔ پچھلے خطبہ جمعہ دے اندر میں قریب 10 باتاں بیان کیتیاں سن اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی احادیث دے اندروں جی دے اندر آئمہ دین دا تے پیغمبر دی حدیث دا اختلاف ہے، لیکن جیڑا بندہ پیغمبر دی حدیث نو سن کے او دے تے منوانوں نو قبول کر لیندا ہے او تے بندہ ایماندار ہے۔ اور جڑے بندے دے دل دے اندر کھٹکا پیدا ہو جاندا ہے کہ نبی علیہ السلام دی حدیث بھی آ گئی ہے تے امام دا قول دے برعکس ہے، ہن میں کی کرنا میں اج دی سوچ دے اندر خیال دے اندر اے واوے کہ قرآن دی صاحب دی کوئی طویل کڈی جائے، پیغمبر دی حدیث دی کوئی طویل کیتی جائے، اینو ختم کرن واسطے اے کول جان چھڑان واسطے اپنے امام دا دفاع کرن واسطے کوئی مسئلے دا حل کڈیا جائے۔ اگر اے بات ذہن دے اندر ہوندی ہے تے قرآن دی آیت کہندی ہے اونوں اپنے امام دا فکر کرنا چاہیے، اونوں اپنے امام دا فکر کرنا چاہیے۔ قرآن دے اندر رب نے قسم اٹھا کیا کیے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اور اللہ دی قسم مقلد دی حالت ہے جدو نبی علیہ السلام دا فرمان ہوندا ہے او پیغمبر علیہ السلام دے فرمان تے عمل کر کے راضی نہیں ہوندا بلکہ اس بات تے راضی ہوندا ہے کہ فرمان میرے امام دے قول دے نال ملدا وے، میں اے دے تے اس واسطے عمل کراں گا کہ میرے امام نے دے تے عمل کیتا وے، میں کسے نو ٹارچر نہیں کردا پیا، میں کسے دے بارے اندر غلط بیانی نہیں کردا پیا۔ جاؤ اس معاشرے دے اندر کتنے لوگ سے ملن گے آج جنہاں دے سامنے پیغمبر علیہ السلام دی احادیث صحیح البخاری جڑی تمام امت دے نزدیک قرآن مجید تو بعد صحیح کتاب ہے، آج دی اسناد جوتے کوئی شخص صبح نہیں او دیاں حدیثاں بھی پیش کرو گے، آگے جواب آئے گا بے شک حضرت امام بخاری دا اے عمل ہے، امام مسلم دا بھی اے عمل ہے، امام ابو داؤد دا بھی اے عمل ہے، امام ترمذی دا بھی اے عمل ہے، حتیٰ کہ پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دا بھی اے عمل ہے۔ میں انہاں دا مرید ضرور آم لیکن میں حنفیہ میں مقلدہ اس واسطے میں رفع الدین نہیں کردہ۔ نبی علیہ السلام دے کولو نبی علیہ السلام دی صحیح حدیث بھی موجود ہے، آئمہ دین محدثین داؤد تے عمل بھی موجود ہے، لیکن حضرات نہیں مندہ نہیں تسلیم کردہ اس وجہ تو کہ میں مقلدہ۔ جڑا بندہ انہی بات کیا کہ اللہ دے پیغمبر دی حدیث نو چھوڑ دے دا ہے، میں انہوں دعوت دینا چاہنا رب دا قرآن تیرے بارے اندر اعلان کردہ پیا، اپنے امام دی فکر کر لویرہ، مینو تیری جیت ہار دا کوئی فکر نہیں، مینو فکر ہے تیریاں نمازاں کدھر جان گیا، مینو فکر ہے تیری قبر دے اندر تیرے نال کی معاملہ پیش آئے گا، مینو فکر ہے کل میدان محشر دے اندر تیرے نال کی معاملہ پیش آئے گا۔ جدو نبی دی حدیث سے مقابلے دے اندر تو اتنی بات کہنا ہے جی میں حنفیہ دے نزدیک نماز دے اندر رفع الدین کوئی نہیں، میں حنفیہ دے نزدیک ہاتھ سینے تے نہیں بندیا جاندا۔ حضرات پیغمبر دی حدیث آ جائے پھر کوئی بھی ہنسی سامنے نہیں ہونی چاہیے دی، یہی رب دے قرآن دی دلیل ہے، یہی پیغام قرآنی ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ ہم تقلید کیوں نہیں کرتے؟ اس واسطے کہ نبی علیہ السلام نو اسی فیصل مننے، پیغمبر علیہ السلام دی بات نو اسی آخری بات مننے، تے جڑا پیغمبر علیہ السلام دی بات نو آخری بات بندہ ہے انہوں نہ کسے اور دی گل دی لوڑے نہ کسے اور دی ذات دی لوڑے۔ اور دوسری بات ہم تقلید کیوں نہیں کرتے؟ تقلید اصل دے اندر فرقہ وریت دا رستہ ہے۔ تمام مقلدین دے نزدیک حق والے امام کنے نے؟ 4۔ حق والے امام 4 کنے نے؟ ستے بھی بولو کنے نے؟ جڑا نال دا ستا انہوں اٹھا کے بلاؤ
کہ امام جنہاں نو حق تے کیا جاندہ ہے کنے نے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، مقلدین دے نزدیک اور فقہ جعفری والے دے نزدیک 12 امام نے اور 12 نو معصوم مندے دے۔ گل سنیا جے ذرا تے ہم دے ہن 4 امام اور چاروں امام اپنی اپنی فقہ دے، 2 امام، امام مالک، امام احمد بن حنبل، انہاں احادیث نو جمع کیتا ہے حدیث سے قریب انہاں دے معاملات نے یا نبی علیہ السلام دے صحابہ دے نزدیک۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی انہاں دے اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی انہاں نے اپنی فقہات نو داخل کیتا ہے، نبی علیہ السلام دی احادیث نو سندن بیان نہیں کیتا، ہدایہ دے اندر، کنز قدوری دے اندر اور دیگر جو میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا، لیکن جدو بندہ تقلید دے چکر دے اندر پے گا، جیڑا حنفی ہے امام احمد بن حنبل دے مسئلے تے فتوہ دیندہ نہیں دیندے، جیڑا حنفی ہے وہ حنبلی کہلاندہ، جیڑا حنبلی ہے شافعی کہلاندہ، جیڑا شافعی ہو مالکی کہلاندہ۔ ان 4 تے الگ الگ دروازے ہو گئے اور ہر کوئی اپنے امام دا دفاع بھی کردہ ہے، باوجود اس سے کئی ساتھی ساڑھے کو سوال کر دے تسی مقلد کیوں نہیں، اور کچھ لوگ ایسے عقل دے مارے نال سانو وہابی کہہ کے تے اپنے دل ٹھنڈیاں بھی کر لئی دے، نالے کہندے نے تسی غیر مقلد ہو، نالے وہابی پتہ کیوں کہندے نے؟ اے جی تہاڈی نسبت تسی عبدالوہاب نجدی او دے منن والے او دے پیچھے چلن والے ہو، اس واسطے تہانوں وہابی کہنے ہیں، لیکن اسی وہابی ہونا اس واسطے پسند کرنے ہیں کہ وہاب اللہ دی صفت ہے تے اسی اللہ والے ہیں، اسی اللہ۔ اس وجہ تو اگر تو کہہ لے تے سانو خوشی ہے، تے جے عبدالوہاب نجدی دی وجہ تو آکھے پھر تیری عقل تے پردہ پیا، ایک طرف کہندہ ہے کہ تسی غیر مقلد ہو تے دوسرے پاسے وہابی کہہ کے اپنے دل نو تسلی دے لے۔ ہن میں پوچھنا چاہنا، اگر میں فرض کرو امام مالک نو من لینا، انہاں دی بات نو تسلیم کر لینا، ہن ایک نو میں منے ہیں تے باقی 3 ہے امام 4 حق دے اتے۔ ہن جڑے حنفی نے انہاں نے امام ابو حنیفہ نو منیا، لیکن دوسرے 3 جڑے نے انہاں دے کولوں رفع الیدین دیاں حدیثاں ملدیاں، موطا امام دے اندر بھی، مسند احمد دے اندر بھی، لیکن حنفی جڑا امام مالک نو، امام احمد بن حنبل نو حق تے من دیاں ہویا بھی رفع الیدین دے خلاف کتاباں لکھ دا، دلائل پیش کردہ، او دا انکار کردہ۔ ہن دسو ایک بندہ کہے کہ بات سچ ہے، او دا انکار بھی کرے، فرقہ وریت ہوئی کہ نہ ہوئی؟ تے قرآن کی آندہ فرمایا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، لوگوں مشرک نہ بڑھو، دین دے اندر تفرقے پیدا نہ کرو۔ قرآن دی دعوت کی یہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ایک ہو جو اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پکڑ لو اور فرقہ نہ بنو۔ حضرات فقہ دی دعوت جڑی ہے، مقلدین دی دعوت جڑی ہے، اللہ دی قسم ہے اختلاف دی دعوت ہے، اتفاق دی دعوت نہیں جے، فرقہ وریت دی دعوت ہے۔ ایک نو منے گا 3 نو چھوڑے گا، کہندہ تسی نہیں مندے، میں کہا تسی مندے جے، آندے ہاں مننے ہاں جی مننے، میں کہا کیویں مندے ہو؟ کہندے ایک دی اقتدا کرنے ہاں، باقیاں نو اونجی مننے ہاں۔ میں کہا تسی 3 نو اونجی مندے ہو، میں 4 نو اونجی مننا۔ اسی 4 اماماں نو حق دے مننے ہاں، لیکن اطاعت کی دی کرنے ہاں۔ ایک ہندی ہے تقلید، ایک ہندی ہے اتباع، ایک ہندی ہے تقلید، ایک ہندی ہے۔ چلو اس گل نو اگلے جمعے تے رکھ لینے، گل لمبی ہو جائے، ٹائم بالکل تھوڑا رہ گیا۔ ہم تقلید کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ قرآن دے اندر دا تصور کوئی نہیں، اور تقلید ہے جی دی وجہ تو
تفرقہ پہندہ اختلافات پیدا ہوندے نے ایک دے پیچھے لگے گا تین دا انکار کرے گا اور جڑا جس میں امام دے پیچھے لگ جمدہ ہے اسے امام دی فقہ دیتے فتوہ دیندہ ہے اور او دا دفاع کردہ ہے حتیٰ کہ قرآن دا معاملہ بھی آ جائے اپنے امام دا دفاع کردہ ہے حدیث دا معاملہ بھی آ جائے اپنے امام دا دفاع کردہ ہے حالا میرے پیغمبر علیہ السلام دا پیغام کی ہے نبی علیہ السلام فرمان دے نے حضرت عرباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دے نبی علیہ السلام نے ایک دن ساڑھے اندر کڑے ہو کے سانو وعد فرمایا ہے فوادنا موعظتم بلیغا نبی علیہ السلام نے بڑا بلیغ وعد فرمایا ہے بڑا بلیغ وعد فرمایا ہے اور آپ دے وعد امداد کیے واجلت منہا القلوب وزرفت منہا العیون لوگاں دے دل ڈر گئے تے اکھاں دے اندر آنسو جاری ہو گئے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے اس امداد نو دے کے نبی علیہ السلام دے صحابی عرض کر دینے سونے محبوبہ ایویں لگ دے اے تسی انج وعد فرما رہے جویں کوئی جان والا اے نصیحت تے وصیت فرماندا ہے سونے محبوبہ کو سانو وصیت فرما دیو نا میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے علیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعت نبی علیہ السلام فرماندے میں تانوں تقوی دی نصیحت کرنا وا اور اطاعت فرما برداری دی اطاعت کرنا وا وَإِنْ عَبْدًا حَبْشِيًّا اگر تواڈے اُتے حبشی غلام بھی حاکم بنا دیتا یا دی تابعداری کرے آ جائے اور اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے وَسَتَرَوْنَا مِن بَعْدِي اختلافاً کثیرا اختلافاً شدیدا اور تواڈے جو لوگ جڑے میرے تو بعد ہون گے اور بہت زیادہ اختلافات نو ویکھن گے اللہ دے پیغمبر جدو اختلافات دا دور ہوئے کی کرنا نبی علیہ السلام فرماندے فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اور میری سنت عمل کرے آج اختلافات دے دور دے اندر تے میرے جڑے نیک خلفاء ہدایت یافتہ خلفاء نے انہاں دی بات انہاں دی سنت تے عمل کرے آ جائے میرے پیغمبر فرماندے عزو علیہ بن نواجد آ گھٹ کے جویں دنداں نال کسے شے نو پھڑ لیا جاندا ہے ایویں اینو پکڑ لیا جائے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے میں تانوں نصیحت کرنا وا ایاکم والامور المحدثات نویاں چیزاں کولو بچیا جائے نویاں چیزاں کولو بچیا جائے آ جڑی چیزاں وجود نبی علیہ السلام دے دور دے اندر نہیں اللہ تبارک و تعالی دے پیغمبر فرماندے نے او دے کولو بچیا جائے او دے کولو دور رہیا جائے حضرات نبی علیہ السلام دی حدیث جڑی ہے اے بھی اس بات دی گواہی دیندی ہے پئی کہ حدیث دے اندر پیغمبر دے فرامین دے اندر آ تقلید دا کوئی تصور نہیں اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی سنت دے بارے اندر اور خلفاء راشدین دی سنت دے بارے اندر انہاں نو مضبوطی نال پکڑن دا حکم فرمایا ہے تے نویاں چیزاں کولوں بچن دا حکم فرمایا ہے فرمایا وا کلو بدعت ضلالہ ہر نوی چیز جڑی ہے گمراہی ہے اس واسطے گمراہی دے کولوں بچ دے رہیا جائے نہ اللہ دے قرآن دے اندر دا تصور نہ نبی علیہ السلام دے فرمان دے اندر دا تصور نہ اے دے اندر اتفاق و اتحاد دا سبق ہے اور آئیے حضرات اگلی بات سنیے تقلید ہی ایسی چیز ہے جدی وجہ تو شرک دا دروازہ کھل دا تقلید اکھاں بند کر کے لکیر دا فقیر بنم دا نہ ہے دے تقلید دو کیتی جاندی ہے جدو بندہ حد اتدال تو آگے نکل جاندہ ہے محبت دے اندر غلب دا شکار ہو جاندہ ہے محبت وعد دی گئی نہ پہچان رہی نبی علیہ السلام دی شان مقام دی نہ پہچان رہی قرآن دی صداقت دی تے پھر آگے چلدا گیا قرآن کی اندہ اتخذوا آبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم فرمایا یہود و نصارہ دے اندر ایسے لوگ سن جنہاں نے اللہ تو علاوہ غیر اللہ دی پرست غیر اللہ دی عبادت کرنی شروع کر دی تھی اپنے مولویانو اپنے رہبرانو انہوں نے الہ من لیا ہے مشکل کو شاہ من لیا ہے انہوں دی عبادت کرنے والے بن گئے نے تے حضرت عدی بن حاتم کلمہ پڑھ لے نبی علیہ السلام دا مسلمان ہو گئے قرآن دی اس آیت نو سنیا ترد کیتی سونیا محبوبہ اسی تے اپنے رہبر جڑے سے انہوں نے سجدہ نہیں سر کر دے اسی تو انہوں نے رب نہیں سمجھ دے تے نبی علیہ السلام فرماندے نے کیا تو آڈے اندر خوبی پائی جاندی سی کہ نہیں کیا تو آڈے اندر بات پائی جاندی سی کہ نہیں خوبی نہیں اے بات پائی جاندی سی کہ نہیں اے بد فطرت بات پائی جاندی سی کہ نہیں کہ تسی جو او دس دے سن انہوں حلال سمجھ دے سو جنہوں حرام کر دے سن انہوں حرام سمجھ دے سو جنہی او گل کر دے سن او دیتے ہی چل دے رہن دے سو کیا مان دے سو اس گل کہہ لگے ہاں اس بات نو تے مان دے سو
کہ جنی گل انہاں کر دیتی ہے، جڑی چیز انہوں نے حلال دسیا انہوں حلال سمجھ دے سا، جنہوں حرام دسیا انہوں حرام سمجھ دے سا۔ فرمایا ایسے چیز دناتے رب نے فرمایا تسی عبادت کر دے سو اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اللہ تو علاوہ انہوں تسی رب بنا لیا ہے۔ آسمان دے اتے حرام تے حلال آسمان تو رب نے نازل فرمایا ہے، لیکن او دے مقابلے دے اندر لوگاں نو تسی قرآن دی دوسری آیت دے اندر اے دی دلیل ثابت ہے، قل تعالوا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سوائم بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا۔ اللہ تعالیٰ دے قرآن نے آکیا ہے، اہل کتاب نے آکیا آؤ اس بات ہی جمع ہو جائیے کہ اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، ایک کلمہ میرا تے ساڈا تواڈا مشترک ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام نو حکم ہوندا پیا اہل کتاب نو یہ بات کہو کہ اللہ تواڈا بھی ہوئیے تے ساڈا بھی ہوئیے، مشکل کشا تواڈا بھی ہوئیے تے ساڈا بھی ہوئیے، اس بات تے جمع ہو جائیے، ایک کلمہ ساڈا سمجھا۔ یعنی قرآن نے اس بات دی وضاحت کیتی ہے کہ اہل کتاب اللہ دی ذات نال شرک کر دے، مگر انہاں دا قصور تے جرم کی سی؟ اپنے دسن والیاں دے حرام کردہ چیزاں دے اتے پکے ہو جاندے سن، جو انہاں دے بزرگاں نے درویشاں نے دسیا اللہ دی کتاب نو چھوڑ کے اونا دیاں گلاں دے پیچھے اینے لگے کہ اونا دے حرام نو حرام سمجھیا، اونا دے حلال نو حلال سمجھیا، تے شرک دا دروازہ کھل گیا۔ جدو رب دی ذات دی پہچان نہیں رہی، نبی علیہ السلام دے مقام دی پہچان نہیں رہی، پھر روندے گڑ گڑاندے نے اللہ دی قسم اٹھاؤ کتابہ انہاں دی، رولے باندے نے او قبر تے سجدہ حرام ہے، قبر تے چادر انی دیر تک نہ چڑھاؤ جنی دیر تک پرانی نہ ہو جائے۔ میں اگر اس ہوائی نہ حوالے دی طرف چل پا تو میرا ٹائم بالکل پہلے ہی ختم ہو چکے، لیکن اس دے باوجود انہاں دی برادری جا کے سجدے کر دی۔ جاؤ دیکھ لو جڑے مرضی بڑے مزار دی ہوتے، اگر سجدہ نہ ہوندا ہے مینوں وہ سزا دیا جے جو تہاڈا دل کرے گا۔ کوئی اہل حدیث جا کے سجدہ کردا؟ اے مقلدین دی برادری ہوئی ہے، کیونکہ محبت دے اندر غلو کرن دا طریقہ اصل دے اندر محدثین کہندے نے جڑے بندے اندر عقل دی کمی ہوندی ہے نا وہی مقلد بندا ہے، یعنی لکیر دا فقیر۔ جی اسی کہنے جنہ کو میں تینوں دسوں نہیں کرنے، اپنی مرضی نہ کری کام خراب کرے گا۔ جڑا اپنی مرضی نہیں کر سکدا او دے عقل ہوندی، تے جڑا بندہ عقل مند ہوندا نا وہ غور و فکر کردا ہے یار انی گل مینوں دسی گئی ہے دے بارے میں سوچا، اگر ایک رستہ واضح ہے قرآن و حدیث والا عقل مند تے باشعور بندہ او دی دلیل دا تلاش کردا ہے، اور دلیل دا نا ہی اصل دین ہے۔ انشاءاللہ وضاحت اگلے جمعے اس معاملے دی کیتی جائے گی کہ تقلید دے اندر اور اتباع دے اندر کی فرق ہے، تقلید اور اتباع میں کیا فرق ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے خطبہ جمعہ دے اندر یہ دی وضاحت کیتی جائے گی۔ ہم تقلید کیوں نہیں کرتے؟ نہ قرآن دے اندر دا تصور ہے، نہ پیغمبر علیہ السلام دے فرمان دے اندر دا تصور ہے، نہ صحابہ اکرام دے اقوال دے اندر دا تصور ہے، نہ تابعین تبع تابعین دے دور دے اندر دا تصور ہے، نہ ہی یہ تقلید اللہ تبارک و تعالیٰ دی امت نو جمع کرن دی والی چیز ہے، نہ ہی یہ ایسی چیز ہے کہ جدے تو بغیر گزارا نہ ہوندا ہوئے، اور نہ ہی تقلید ایسی چیز ہے کہ جڑی بندے نو بالکل صحیح سلامت دین تے چلن والی بنائے، بلکہ یہ دی وجہ تو نقصانات ہوندے نے، عمال بھی ضائع ہوندے نے، بندے دا ایمان بھی ضائع ہوندا خطرہ ہے، اور بندہ شرک دی طرف مبتلا ہو جاندا ہے۔ ایسے تقلید دی وجہ تو اللہ کو دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے ادھر محبت کر کے ادھر عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔